جو بڑے کیس 2 3 4 جو بھی عمران خان صاحب کا ہے، اعجاز چودھری صاحب کا ہے، عمر چیمہ کا ہے، آپ اس طرح کریں کہ جو بھی سمجھتے ہیں اور ان سے ہی پوچھ لیں کہ جی کون بڑے پریپریٹرز ہیں، آپ ان کیسز کی ذرا ایویڈنس دیکھ لیں کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں عمران خان کے جو 3 مقدموں میں بیل ابھی کینسل ہوئی ہے، اس کیس میں پروسیکیوشن کا کیس کیا ہے؟ پروسیکیوشن کا کیس یہ ہے کہ 7 مئی کو ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں 3 پولیس والے جو سپاہی تھے انہوں نے بھیس بدلا، وہ بھیس بدل کے پی ٹی آئی کا لیڈر بن کے اس میٹنگ میں شامل ہو گئے اور اس میٹنگ میں خان صاحب نے یہ ساری باتیں کی۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایویڈنس جو ہے اس کے اوپر کوئی پوری پاکستان یا جج احمق ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کر لے؟ یعنی 3 پولیس کے جو سپاہی ہیں وہ انہوں نے حلیہ بدلا ہے، اور اتنی بڑی میٹنگ تھی وہ جس میں عمران خان جو ہیں وہ فوج کے خلاف بغاوت کے لیے جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں پوری دنیا شامل ہے اور اس میں وہ 3 سپاہی بھی بیس بدل کے شامل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ واحد ایویڈنس ہے جس کے اوپر پروسیکیوشن ایسا آپ بھی میٹنگز کا حصہ رہتے تھے؟ ایسا نہیں کوئی میٹنگ کبھی ہوئی ہی نہیں، اس میں تو بالکل ہی مطلب ایسے وہ بنائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ چلو بندے نے جھوٹ بھی بنانا ہے تو وہ اچھا کیس، ایک کیس اور بھی بن رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب وہاں پہ اکسارے ہوتے ہیں قیدیوں کو، تو وہاں بھی ایک رپورٹر جو ہے وہ بھیس بدل کے کیا اور سارے بھیس بدل کے انے عمرو یار۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بھی تلخیاں ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، 9 مئی کے بعد 8 فروری ہو گیا ہے نا، اب وہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں بک پا رہا نا بیانیہ، یہ جو چیز ہے وہ نہیں، اور کن کن علاقوں میں وہ نہیں ہوا۔ پنڈی ڈویژن کے رزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ڈی ایچ ایز کے رزلٹس اٹھا کے دیکھیں، کینٹس کے دیکھ لیں، تو آپ کا پرابلم یہ اٹک نہیں جاتے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ اٹک نہیں جاتے، آگے بڑھنے کی جو ہے وہ صحیح اور کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ صرف جو ہے وہ قصور ایک سائڈ کا ہے، اس سائڈ میں بھی پرابلم جو ہے یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہے، اسپیشلی کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ایجنڈے کے تحت جو فوج کے خلاف کیمپینز کر رہے ہیں، جس کا آج ڈی جی ایس پی نے ذکر بھی کیا ہے۔ دیکھیے وہ بھی ناقابل قبول ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ماحول بنائیں کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فوج کو خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے دونوں طرف ایک ضرورت ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو ان اکاؤنٹس سے خود کو ڈسٹینس کرنا ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ ہے اس کو بھی آگے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، بات کہیں اور نکل جائے گی جوہر صاحب، کیونکہ ہم اس ایجنڈے پہ واپس آئیں گے، لیکن آپ کی اس بات کے اس سے سوال اٹھتا ہے، اگر پی ٹی آئی کے بانی خود کہیں کہ جناب میرے اور میری بیوی کے خلاف کیس بنانے والا جو ہے وہ آپ کا چیف آرمی سٹاف ہے، تو سر پھر تو ٹرالرز کو تو مل گیا نا موقع سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی تلخی پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں نا عمران خان کے خلاف جو عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہے، انہیں 1 لاکھ جیل میں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا۔ اس کے بعد ان کی بیگم جو ہیں ان کو 20 کلاس ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جو عدت کا کیس بنایا گیا ہے، مجھے بتائیے یہ کیس بنانا چاہیے تھا؟ جس طرح کی جرح ہوئی وہ ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ جب تلخیاں بڑھتی ہیں نا تو پھر اس طرح کے بیانات بھی آ جاتے ہیں، لیکن تلخیاں کم ہوں گی تو یہ بیانات بھی ختم ہوں گے۔ اچھا، اب پرٹیکولرلی اسٹیٹمنٹ پہ جوہر صاحب آتے ہیں، عدلیہ کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ میرے خیال میں تو جی صاحب کو پہلے بریفنگ تو لے لینا نا مقدموں پہ، اور بتائیں پروسیکیوشن سے پوچھیں کہ آپ نے کیا ایویڈنس دی تھی اور جوڈیشری نے کیوں ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کیا۔ اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ جب وہ بھی کیسز دیکھیں گے تو وہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ یہ کیا کیسز انہوں نے بنا۔ اس سے پہلے سر، اب چونکہ ان کا کنسرن ہے 9 مئی کا، اس سے پہلے باقی کیس میں اگر توشہ خانہ میں ریلیف مل جاتا ہے خان صاحب کو، ان کا کوئی کنسرن نہیں، ان کا ہے 9 مئی۔ انہوں نے کہا تھا، آپ کو پچھلی پریس کانفرنس یاد ہوگی، کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ انہوں نے تو وہ پھر پروسیکیوشن سے شیئر کر لیں، پروسیکیوشن سے شیئر کر لیں اور وہ عدالتوں میں پیش کریں۔ میں تو ابھی آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ ان کی بھی بیان کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کے بھی بیانوں کو چھوڑ دیں، آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے جو کورٹ رپورٹر ہیں آپ کے، جو کہ کرتے ہیں کور ان کورٹس کو، ٹی ایس سی کورٹس کو کور کرتے ہیں، ان سے ذرا بیٹھیں اور ان کو کہیں جی آپ کے پاس وہ ساری ایویڈنس لے کے آئیں جو اب تک پولیس نے کورٹ کے سامنے رکھی ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں کہ جناب یہ ایویڈنس ہے، اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنی مضحکہ خیز ایویڈنس ہے۔ سو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو لڑنا ہے، لڑنے کے تو 100 بہانے ہیں، لڑائی کرنا تو آسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لسی میں پانی ڈالنا اور لڑائی بڑھانا دونوں بڑے آسان کام ہیں۔ کام تو یہ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے چلانا ہے۔ سر جی عمران خان ہمیں نہیں پسند، جی ہمیں بالکل ناقابل قبول ہے، یہ ہے وہ ہے،
بٹ پاکستان کے 2/3 عوام عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. آپ 2 سال ہو گئے ہیں نا اس پورے سیٹ اپ کو کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے دلوں سے نکل جائے, وہ 6000 فٹ پہ چلا گیا. تو دیکھیں نا, پھر آپ نے یا تو اسٹریٹجی آپ لوگوں کے پالیٹکس از آل اباؤٹ پیپل. آئی مین یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جمہوریت بھی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فیصلے ہم نے کرنے ہیں. دیکھیں نا, یہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا, یاد تو خیر آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے, اور محمد خان جنیجو جب پرائم منسٹر بنے تھے نا, انہوں نے پہلا بیان یہ دیا تھا کہ ملک میں مارشل لا اور جمہوریت نہیں چل سکتی. تو پاکستان کا ڈائلما اس وقت یہ ہے, آپ بیسیکلی مارشل لا چلانا چاہ رہے ہیں اور ہے جمہوریت, یا تو پھر یہ بیریئر کراس کر لے نا اور ملک میں آئین کو اٹھا کے پرے پھینکیں اور مارشل لا لگے, تو پھر ایک اور سچویشن ہوگی. وہ دیکھتے ہیں وہ اس کو. تو صاحب کیا مائنس عمران خان فارمولا نکل سکتا ہے, اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ آپ نے ماضی میں کوئی ایسی کوشش کی تھی جب آپ قریشی صاحب کو ملے تھے جا کے؟ دیکھیں یہ وہ صرف وہ بندہ بات کریں گے جس کو پاکستان کی پالیٹکس کی ABC کا نہیں پتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ PTI کیا ہے, عمران خان, تو بس تو پھر مائنس کر دیں تو پھر باقی کیا رہ جائے گا, پھر PTI کیا ہوگی. دوسری سائڈ یہ سوچتی ہے کہ خیر شاید مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں آج عمران خان IPP کا چیئرمین بنا دیں تو IPP سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. آپ عمران خان کو پیپلز پارٹی دے دیں, پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. ووٹ تو پاکستان میں عمران خان نے کیا ایک کیا ہے, عمران خان نے یہ کیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو افیکٹولی پریزیڈنشیل فارم میں چینج کر دیں. سو پیپل ووٹ فار عمران خان, ناٹ فار PTI. PTI کو یہ بات کر رہا تھا پہلے کہ دیکھو یہ کتنی, جس نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ PTI کو بین کر دیں, کتنی احمقانہ تجویز ہے. بھائی PTI نے پچھلا الیکشن لڑا ہے, آنسر از نو. عمران خان PTI کے چیئرمین ہیں, آنسر از نو. کیا وہ PTI میں کوئی عہدیدار ہیں, آنسر از نو. تو آپ PTI کو بین کریں گے, عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ سوائے اس کے کہ آپ نے پوری دنیا میں اپنی ہیڈ لائنیں لگوا لی, پوری دنیا میں اپنی بے عزتی کروا لی, اس کا کیا فائدہ ہو؟ لیکن کیا PTI کے اندر کسی ٹائم پہ, میں 2 4 5 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات کر لیتے, کسی ٹائم پہ یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ آپ پہ الزام لگا تھا, ایک ملاقات آپ نے شاہ محمود قریشی سے کی تھی, مولوی محمود صاحب بھی تھے, تو اس میں کہیں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ مائنس عمران خان کر کے آگے کام نہیں لگا, کہیں پہ کسی نے یہ بات نہیں کی. نہ شاہ صاحب نے یہ بات کی, نہ ہم نے بات کی, نہ محمود مولوی صاحب نے کی, نہ عمران اسماعیل نے کی, کسی نے یہ بات نہیں کی. جو میرے خیال میں, چونکہ سوشل میڈیا پہ بیچنا بھی تو ہوتا ہے نا, مسالہ کسی نے بیچنا ہوتا ہے, ہیڈ لائن لگا دیتا بھی, جیسے آپ کوئی بھی ایک ویڈیو, روز عمران خان رہا ہو رہے ہوتے ہیں, ہاں روز رہا ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کی بات ہوگی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس کو دن رات دیکھتے ہیں, ہم سے کوئی یہ کہے گا آکے کہ مائنس عمران خان کوئی سلوشن بن سکتا ہے, تو وہ احمقانہ بات ہے. مجھے آپ بتائیں, شاہ محمود قریشی کو کوئی جا کے کہے گا کہ آپ مائنس عمران خان PTI بن جائیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی احمق ہیں؟